أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يزكي فلم يزكي فلا يقربن مصلانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز طلباء کرام، اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ذوالحجہ کا شروع ہو چکا ہے.
ذوالحجہ کے احکام سے متعلق گزشتہ جمعہ میں نے معروضات آپ کے سامنے پیش کی۔ اس ذوالحجہ کی عبادات میں ایک اہم عبادت قربانی کی ہے۔ اور قربانی بھی سال کے اور کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ صرف ذوالحجہ کے 3 دنوں میں ہوتی، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے ان 3 دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ذوالحجہ کی ایک اہم عبادت قربانی ہے۔ تو آج کی نشست میں کچھ باتیں قربانی کے مسائل اور احکام سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اور یہ قربانی کی عبادت آج سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہم نے ہر امت میں قربانی کو رکھا تھا۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ تو قربانی آج سے نہیں آدم علیہ السلام سے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کی، ایک کا نام حابیل ہے، دوسرے کا نام قابیل ہے۔ البتہ اس زمانے میں قربانی کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آدمی جس چیز کی قربانی کرنا چاہتا تھا، وہ جانور، وہ غلہ، وہ سامان پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی تھی تو آگ اس کا سامان جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کا سامان باقی رہ جاتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کا نام حابیل ہے، دوسرے کا نام قابیل ہے۔ انہوں نے اپنا غلہ پہاڑ پر رکھا، آگ آئی، حابیل کا سامان جلا دیا، قابیل کا بچ گیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو سب سے پہلے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں نے اللہ کی دربار میں قربانی پیش کی۔ پھر یہ سلسلہ قربانی کا ہر نبی کی امت میں چلتا رہا، البتہ اس شان کے ساتھ، اس خصوصیت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ جو قربانی شروع ہوئی ہے وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا مل اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم،
یہ قربانی تمہارے ابا ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اہتمام کے ساتھ قربانی جو شروع ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی میں بیٹا مانگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ 3 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، قربان کر دو۔ تیسرے دن ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹے اسماعیل سے، بیٹا مجھے تو اللہ کا حکم آ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ بھی تو نبی کے بیٹے تھے، نبی تھے۔ کہا ابا جی جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کا حکم پورا کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال لمبی تفصیلات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا، ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، زور لگایا۔ ایک نبی کے پاس 4000 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، چھری چلی نہیں۔ معلوم ہوا نبی چاہے جتنا زور لگا لے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا، چھری نہیں چلی۔ اللہ نے جنت سے بیٹا بھیجا، جبرائیل امین لے کر آئے، اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو جلدی جلدی آئے کہ کہیں زور لگا کر اسماعیل کو ذبح نہ کر دیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے جلدی جلدی آئے اور دور سے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام جنت سے بیٹا لائے تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیر تشریق ہے یہ ان تینوں کے کہے گئے کلمات ہیں، ان تینوں کے کہے گئے کلمات ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں کے کلمات میرے اللہ کو پسند آئے اور اللہ نے ان کو تکبیرات تشریق کے نام سے 5 دنوں میں اس امت پر واجب کر دیا اور ویسے مستحب قرار دیا کہ ان 10 دنوں میں اس تکبیر تشریق کو زیادہ پڑھا کرو، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی زیادہ بیان کیا۔ میرا لائے جنت سے وہ ذبح ہو گیا تو میں نے عرض کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، قربانی ہر امت میں تھی لیکن اہتمام کے ساتھ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ بیٹی کی قربانی کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب سچ کر دکھایا، اللہ کے امتحان میں پورے اترے، اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اور بھی امتحانات لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے آپ کو دنیا کا امام بنا دیا، دین کا پیشوا بنا دیا، ہم نے آپ کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیا۔ تو ایک امتحان یہ بھی تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب سچ کر دکھایا، اللہ نے جنت سے بیٹا بھیجا، بیٹا ذبح ہو گیا۔ تو اس اہتمام اور شان کے ساتھ جو قربانی شروع ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ جو قربانی ہے تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
پھر اس کے بعد چلتا رہا قربانی کا سلسلہ۔ میرے نبی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمدینہ 10 سنین یزحی، حضور علیہ السلام ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور میرے نبی ہر سال اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ نے ہر امت میں آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، پھر اہتمام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور پھر میرے نبی نے پورے 10 سال اہتمام کے ساتھ قربانی کی ہے۔ یعنی قربانی اتنی اہم چیز ہے جس کو اللہ نے ہر امت میں عبادت مقرر فرمایا تھا، اور میرے نبی نے اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو ادا فرمایا۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ قربانی کو رسم سمجھ کر کرتے ہیں، یا قربانی کو دین کا حکم نہیں صرف اپنا شوق سمجھ کر کرتے ہیں، یا بعض لوگ قربانی کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی کو دیکھا دیکھی بھی نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے شوق کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو رسم سمجھ کر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، تو اس قربانی کو اللہ کی عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ پھر جو قربانی ہے یہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ تمام بڑے بڑے مفسرین نے لکھا، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، احکام القرآن میں لکھا، قاضی جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور تمام بڑے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے نبی کو حکم دیا گیا، امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرے نبی کو حکم دیا گیا اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور قربانی سے مراد یہی قربانی ہے۔ حکم دے دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے، اور اللہ کے لیے قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ وَجَدَ سَاعَةً لِأَنْ يُزَحِّيَ فَلَمْ يُزَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، میرے نبی نے فرمایا جسے اللہ نے وسعت دی ہو، جسے اللہ نے گنجائش دی ہو، جسے اللہ نے طاقت دی ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، اس کے لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی، فرمایا ایسا آدمی جو قربانی کر سکتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، اسے چاہیے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ وعید واجب کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، اس لیے صاحب نصاب پر قربانی کا کرنا واجب ہے، قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی واجب ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔
تو قربانی اتنی اہم عبادت بھی ہے اور صاحب نصاب پر قربانی کا کرنا واجب بھی ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے ذمہ قربانی کرنا لازم ہے۔ ایک بڑی شرط تو یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، اور اس کے ساتھ 3 شرطیں اور بھی ہیں، 4 شرطیں۔ جس آدمی میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کافر نہ ہو، مسلمان ہو۔ قربانی کرنا مسلمان کے ذمے، کافر کے ذمے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ایمان لانے کے بعد لازم ہوتے ہیں۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کے احکام بھی لازم ہوں گے، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے پر اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، چاہے جتنے بھی اچھے عمل کر لے ان کا ذرہ بھی اجر نہیں ملے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وگرنہ دنیا میں بہت سارے کافر ایسے ہیں جو دنیا میں بہت اچھے کام کرتے ہیں، مسلمانوں سے بھی بڑھ کر اچھے کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق میں پیش رہتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور بہت سے کافر ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، مال میں ملاوٹ نہیں کرتے، اچھے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ کافر جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ آخرت اور جنت کی نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں۔ البتہ اللہ کسی کا عمل ضائع تو نہیں فرماتے۔ کافر جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کافروں کے پاس کتنا مال و دولت ہوتا ہے، مال دولت کی فراوانی ہے، سونا چاندی ہے، گاڑیاں ہیں، دولت کی ریل پیل ہے کافروں کے پاس۔ اور اللہ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے تو ہم تو کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کے دروازے بھی سونے اور چاندی کے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کافروں کے لیے جنت کی کوئی نعمت نہیں ہے، کافروں کے لیے سب کچھ دنیا ہے، جو کچھ انہیں ملے گا دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اس لیے کہا دنیا میں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں۔ بات آتی ہے بھی ذہن میں آتا ہے، اشکال بھی کرتے ہیں جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان بھی ہیں، ہم تو ٹوٹی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے یہاں رزق کی تنگی ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارے ہاں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کے پاس دولت ہی دولت ہے، ان کے پاس مال ہی مال ہے، دولت کی ریل پیل ہے، ان کے ہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مومن کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی، مومن کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ مومن کو اللہ آخرت کی نعمتیں دیں گے، مومن کی عبادات اور نیک اعمال کا بدلہ اللہ آخرت اور جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور کافر جتنے بھی اچھے عمل کرتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے انہیں جنت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ اللہ کافروں کے سب اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دے۔
اس لیے کافر جتنے بھی اچھے عمل کر رہے ہیں آخرت میں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو قربانی کے لیے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، کافر پر قربانی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ جب وہ مومن نہیں ہے تو اس پر قربانی اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ قربانی عبادت ہے، قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، قربانی سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، قربانی انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کی قربانی پہلے قبول ہو جاتی ہے، قربانی کرنے والے کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب ہو جاؤ، اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ تمہارے گناہ پہلے معاف فرمائے۔ قربانی عبادت ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، اس لیے قربانی مسلمان پر لازم ہے، کافر پر نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے قربانی کرنے والا مسلمان۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ آزاد ہو۔ دوسری شرط قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، جب مسلمان کافروں سے جنگیں کرتے تھے اور کافر ہار جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، کافروں کے کچھ لوگ پکڑ لیے جاتے تھے تو وہ مسلمانوں کے غلام بنتے تھے۔ تو قربانی اس پر لازم ہے جو آزاد آدمی ہو، غلام پر قربانی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ جب غلام اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا تو اس پر قربانی کرنا بھی لازم ہے۔ تو ایک شرط یہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو، دوسری شرط یہ کہ قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر قربانی کے دنوں میں کوئی حالت سفر میں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کر قربانی کے دنوں میں سفر شروع کر دے کہ چلو قربانی تو نہیں کرنی پڑے گی۔ ویسے اگر کوئی سفر میں قربانی کے دن ہے تو سفر کی حالت میں اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وَلَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب۔ تو قربانی کرنے والا مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، مقیم بھی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا صاحب نصاب، اور صاحب نصاب چار چیزیں تو وہی ہیں نصاب میں جو زکوٰۃ والی ہیں، اور ایک چیز اور ہے، 5 چیزوں کے اعتبار سے جس آدمی کے پاس کوئی بھی نصاب موجود ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب اور لازم ہوگا۔ پہلا نصاب سونے کا ہے، سونا۔ اگر کسی آدمی کے پاس، کسی کے گھر میں کسی عورت کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، 7.5 تولے، اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے تو ایسے مرد پر، یا اگر عورت کے پاس ہے تو ایسی عورت پر قربانی کرنا واجب ہو۔ اگر اکیلا سونا ہے گھر میں تو اس کا نصاب یہ کہ وہ 7.5 تولے۔ نمبر 2، اگر چاندی ہے گھر میں تو چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ اگر کسی مرد کے پاس یا کسی عورت کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو ایسے مرد اور ایسی عورت پر قربانی کرنا واجب ہو۔ اور تیسرا، نقدی پیسے،
اگر کسی مرد یا کسی عورت کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں جو 52.5 تولے چاندی کے بنتے ہیں، آج کل کے اعتبار سے آج کل جو ریٹ ہے 81، 82، 85 ہزار روپے، فتویٰ ابھی چاندی بری ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے نقدی اور پیسے موجود ہیں جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے اور اس نے قرضہ بھی نہیں دینا، اگر اس نے قرضہ دینا ہے پھر اتنا قرضہ دینا ہے پھر تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے، لیکن اگر اس نے قرضہ بھی نہیں دینا اور اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں تو پھر ایسے مرد اور ایسی عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور چوتھا مال تجارت، جس آدمی کے پاس مال تجارت ہے، مال تجارت خواہ کوئی بھی ہو، خواہ اس کی دکان ہے، گودام ہے، سامان ہے، پلاٹ ہے، جانوروں کی تجارت کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہے مال تجارت، اگر وہ اتنا مال تجارت اس کے پاس موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو ایسے آدمی پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اور 5واں نصاب ہے ضرورت سے زائد سامان کا۔ دیکھ کچھ سامان تو ایسا ہوتا ہے جو استعمال میں ہوتا ہے، ضرورت کا، کوئی سامان ایسا ہوتا ہے جو گھروں میں سالہ سال ویسے ہی پڑا رہتا ہے، وہ کام نہیں آتا، ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ اگر ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو ایسے آدمی پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں نصاب ہے قربانی کا۔ نمبر 1، اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے ہو۔ نمبر 2، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے ہو۔ نمبر 3، اگر نقدی اور پیسے ہیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر اتنی قیمت ہو۔ نمبر 4، مال تجارت ہے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر مال تجارت ہو۔ نمبر 5، جو ضرورت سے زائد سامان ہے اگر وہ اتنا ہو جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو ایسے آدمی پر مرد ہو یا عورت قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ شرط یہ کہ اس نے قرض نہ دینا ہو۔ اگر اس نے قرض دینا ہے تو جتنا قرض دینا ہے وہ نکال لیں، جتنا قرض دینا ہے وہ نکال لیں اور جتنا لوگوں سے لینا ہے وہ داخل کر لیں، پھر نصاب بنا لیں۔ اگر اتنا نصاب بن جائے گا تو قربانی کرنا واجب۔ اگرچہ آج کل بادشاہ جی کہتے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے تو فتویٰ ابھی کسی نے نہیں دیا کہ سونے کا نصاب ہو تو قربانی کرنی ہوگی، فتویٰ چاندی کے نصاب پر ہی۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا نہیں ہے، کچھ سونا ہے گھر میں کچھ چاندی ہے، پھر ان دونوں کو ملا لو، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے، ان کو ملا لو، پھر بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر بن جاتے ہیں پیسے تو پھر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ شخص صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ لیں اگر کوئی ہم میں سے کون کون صاحب نصاب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہوگا، اگر صاحب نصاب ہے لیکن فی الحال قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، عام کام کے لیے بھی تو قرض اٹھاتے ہیں، قربانی کے لیے بھی اٹھا لیں، بعد میں ادا کرتے ہیں، تو قرض اٹھا کے بھی قربانی بار کر سکتے ہیں۔ اگر واجب ہو تو قربانی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کا رجحان تو اس سال بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ قربانی کم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، عظیم عبادت ہے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو کوشش کر کے ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی پر واجب نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو اتنی وسعت دی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو پھر بھی اگر وہ قربانی کر لے تو نفل قربانی ہوگی، لیکن اس پر بھی اللہ اسے اجر ضرور عطا فرمائے۔ تو اس لیے جو صاحب نصاب ہو
انہیں قربانی ادا کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ کون صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ بیٹی نہیں کر سکتے تھوڑا سستا حصہ رکھ لیں، لیکن بہرحال جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کریں، کیونکہ اگر واجب ہوئی اور ہم نے نہیں کیا تو پھر گناہ ہوگا اور ثواب کتنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فرمایا تم جانور کو ذبح کرو گے اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ بعض روایتوں میں فرمایا جتنے اس کے جسم پر بال ہوں گے اللہ اتنے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اون والا جانور ہوتا ہے اس کے جسم پر تو بہت سارے بال ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا تم اون والا جانور کرو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جتنے اون والے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اللہ اتنے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔